سر یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومت کا جو فیصلہ، پہلے بھی آپ سے اس پر بات ہوئی تھی، اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2 وفود جو ہیں وہ افغانستان جائیں گے مذاکرات کے لیے، آپ اس صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، آج بھی میں افغان ریفیوجیز کے فنکشن میں تھا، اب بھی وہ کراچی میں جن کو فنکشن ہوا، آپ نے میری تقریر بھی سنی ہوگی۔ مذاکرات میں کوئی برائی یہ تو نہیں ہے، مذاکرات ہونی چاہیے، مگر فیڈریشن کے علاوہ اگر ایک ملک دوسرے ملک سے مذاکرات، ملک کے اندر تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر ایک ملک اگر دوسرے ملک سے مذاکرات کرتے وہ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ سینٹر کے بغیر اور فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر۔ ان مذاکرات کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ اگر کوئی بات ہو گئی اور وہی کوئی ایگریمنٹ کرا دیتے اس طرح ہو گیا تو اس کا کون گارنٹر ہوگا، کون امپلیمنٹ کرے گا، کس طرح ہوگا، بارڈر پر کون ہوتے، کس طرح ایشوز ہوتے؟ تو میں اس لیے ایک لوگوں کو مشغول رکھنا اور بات ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں اپنا ان پٹ دینا۔ وہ مذاکرات تو فیڈرل گورنمنٹ کے زیر نگرانی، اس میں کوئی اپنا ان پٹ دیتا ہے، مرج اضلاع سے دیتا ہے، پی کے سے دیتا ہے، ایک اچھی بات ہے یہاں کے لوگ وہی کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہے۔ اور نہیں امیر مقام صاحب، پھر آپ کی سر تجویز کیا ہے کہ جو وفود ہیں اگر وہ جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے بھی کوئی ہونا چاہیے نمائندہ اس میں؟ نہیں، مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز بنانی ہے تو وہی رائے تو دے سکتا ہے، پروونس سے ایک رائے دے سکتا ہے کہ اس طرح رائے ہو، اور پھر کوئی چیز بننی ہے تو وہ مرکز کی طرف سے ہو تو تب وہ دیر پا ہوگا، مرکز کی طرف سے نہ ہو، خود وہی کوئی جائے جس طرح پہلے گئے اور مذاکرات کیے تو اس کے کیا نتائج نکل گئے، وہ آپ دیکھ لیں گے کیا حشر ہوگی اور کس طرح مذاکرات۔ لیکن سر ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جو مذاکرات ہوئے اس میں بیرسٹر سیف صاحب شامل تھے ایک وفد میں، اب بھی فوکل پرسن وہی ہیں، تو آپ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے اس حوالے سے تو آپ کو بڑے تحفظات ہیں بھی، ابھی آپ کو کوئی وفد یا فوکل پرسن کے حوالے سے کوئی خدشات ہیں؟ نہیں، مطلب ہے کہ اس کا پھر اگر بیرسٹر صاحب کا نام بھی آتا ہے اور ماضی کی بات ہے، وہ تو پورے پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام سب کے سامنے ہے کہ اس کا کیا ہوا اور کیا نتیجہ نکلا اور کیا اثرات پڑے، یا وہ تو سارے بھگت رہے سب کے سامنے ہے۔ مگر میری اشاعت کر رہا ہے، میں ذاتی طور پر بھی ایک پختون ہوں، وہی بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ امن ہو، پیس ہو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میں آج بھی پھر بھی کہتا ہوں کہ افغانستان کی بھی بہتری یہ ہے کہ پاکستان میں امن ہو، اور پاکستان کی بہتری بھی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور ایک دوسرے کی سائل ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرے۔ وہی سے افغانستان سے اس طرح واقعات نہ ہو کہ ان کی سرزمین وہی استعمال ہو جائے اور پاکستان میں حملے ہو جائے اور اس طرح حالات بن جائے۔ اسی میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اگر جو لوگ افغانیوں کو اور پٹی پڑا رہے تو افغانیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں، ان کے دشمن ہیں، ان کے دوست تو وہی ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ کو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ یہ اس میں ان کی بھی بہتری اور ہماری بھی بہتری ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے وہ مذاکرات سے ہو اور ٹیبل پر بیٹھے ان ایکسپیرینس لوگوں کو ڈالے جس کے وہی۔ لیکن امیر مقام صاحب چلیں، وہ افغانستان کا سر ایک ایشو ہے، لیکن ملک میں اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، پی ٹی آئی اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب خان صاحب کی جانب سے جو خطوط لکھے جا رہے ہیں اس حوالے سے آرمی چیف صاحب نے سمجھے کہ بیان اپنا جواب بھی دے دیا۔ اب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا اگر وہ پی ایم صاحب کو خط لکھتے ہیں تو کیا وہ جواب دیں گے پی ٹی آئی کو ان خطوط کا؟ خطوط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو انہوں نے بھی ایک عجیب سی چیز شروع کی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا، صبح ایک بات کرتے شام دوسری بات کرتے۔ مذاکرات تو ہم نے شروع نہیں کیا، ان کی ڈیمانڈ پر شروع کیا، ہم نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے پہلے سے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ وہ تو ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں، ان کی ذہن میں ہے کہ کوئی اس طرح شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈو اور میرے مسائل حل ہوں گے، تو شارٹ کٹ راستے تو حل ہی نہیں ہونے۔ وہ تو اس روٹ سے اس کو جانا ہے، اس کے لیڈر کو وہی فیس کرنا ہے، عدالت فیس کرنا ہے، کورٹ فیس کرنا ہے۔ ان میں مذاکرات کا کیا؟ ان کا جو مقصد ہے وہ مذاکرات صرف 1 پوائنٹ کے لیے کر رہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کرے، ریلیز کرے، تو انہوں تو آرمی چیف کے اختیار میں اور نہ شہباز شریف صاحب کے اختیار میں۔ اگر دونوں کو لکھے تو اسے بھی کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں ہے۔ ان کو وہی فیس کرنا ہے، عدالتوں میں جائے، کورٹس میں جائے،
اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, اپنی بے گناہی ثابت اگر کرے. آرمی چیف صاحب انٹروین کرتے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ریلیف نہیں, مطلب ہے کہ یہ انہوں نے کیٹیگری کے لیے بار بار کہے کہ ہم کسی کے لیے نا یہ بات کریں گے, وہ تو کورٹ سے عدالت ہے, وہی جاؤ اپنی بے گناہی ثابت کرو. ٹھیک ہے, لیکن اب جو انتخابات کے حوالے سے امیر مقام صاحب سوالات اٹھ رہے ہیں, آج اگر آپ دیکھیں تو مختلف اخباروں میں یہ بھی خبریں ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے حلقے کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں؟ اس سب حالات کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا, وہ تو کسی چیز کو ایکسپٹ کرتے نہیں. اگر ان کو کے پی کے میں اتنی میجارٹی ملی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اگر اس کے سارے ممبر بن گئے ٹھیک ہو گیا, دوسری جگہ کسی جگہ وہ آ رہے تو وہ غلط ہوئے. اس کا تو اپنا ایک منطق ہے, اپنا میتھمیٹکس ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, مگر وہی وہ ان کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنا ہی نہیں ہے. وہ تسلیم کرے نہ کرے, ابھی تک انہوں نے جس طرح پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا, عوام کے لیے کوئی سنگل بات ہی نہیں کی. کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ تو عوام کی باری ابھی تک نہیں ہے. اور لیکن امیر مقام صاحب آپ کو سر معلوم ہے کہ ماضی میں جب خان صاحب نے 4 لڑائی شروع ہے. امیر مقام صاحب ماضی میں سر جب 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا, عمران خان صاحب نے ایاز صادق صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کی تھی. اب بھی اگر پی ٹی آئی کوئی ایسا مطالبہ کرتی ہے تو آپ کی نظر میں میاں صاحب اس کو ویلکم کریں گے, اپنا حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا کریں گے کیا نہیں, ان کی یہ چیز ہے, ان کی کسی چیز کے ساتھ کام نہیں ہے. ان کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور اس کو چھوڑو, سارے مقدمات ختم کرو, اس کو بری کرو, اس کے اور کسی چیز کے ساتھ کام نہیں ہے. تو کام نہیں ہونے والا ہے. ان کو یہ عدالت ہے, کورٹس فیس کرنے ہوں گے. سمپل بات ہے, بقائے کسی چیز میں نہ ان کا شوق ہے نہ انٹرسٹ ہے, اور نہ ابھی تک نہ آئندہ ہوگا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں سر کہ اگر کل یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا موقف کلیئر ہے؟ سیریس لوگ ان کو تو سیریس لینا ہی نہیں چاہیے. ان کو تو ایک جگہ ٹھہرتے نہیں, کوئی بات کرتے نہیں. جب ایک مذاکراتی کمیٹی بن گئی تو اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے ساتھ دوبارہ کیا ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ پھر بیٹھ جائے؟ اس کی تو کوئی ہے نہیں, کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی لوگ انہوں نے نامزد کیے بیٹھ گئے, پھر اس کو ایک آرڈر ہے کہ وڈرا کرے بس واپس ہو جائے. اس لیے تو ہم نے کہا کہ لکھ کر دے رہے اپنے ڈیمانڈ. تو اس کی کوئی وقت کا ضیاع ہے ان کا. اگر وہی مقصد ہے تو وہی کام نہیں ہونے والا ہے. اگر وہی ایک مقصد ہے اور ان کا مقصد وہی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت رابطہ نہیں کرے گی؟ نہیں, ہم نے پہلے بھی رابطہ نہیں کیا, انہوں نے رابطہ کیا اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کر مان لیا کہ آپ ہمیں صبح شام گالیاں بھی دیتے اور سب کچھ کرتے, اور ہمارا ماضی میں کیا اشر کیا, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں آؤ بیٹھو ہم بات کرتے ہیں, پھر خود بات گئے تو بات ہی ختم ہوئی, چیپٹر کلوز ہو گئی.